میں کسی کی بھی اماؤنٹ واپس نہیں کر رہا. آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین السلام علیکم. آپ دیکھ رہے ہیں واچ ٹائمز. میں ہوں آپ کا میزبان طاہر نصیر. ناظرین جہاں رہیں خوش رہیں, آباد رہیں, سلامت رہیں. ہماری دعا ہے کہ آپ نصر بازوں, ٹھگ بازوں, بہروپیوں, لٹیروں اور فراڈیوں سے بھی بچ کے رہیں. ناظرین آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف انڈسٹریز کے اوپر بات کریں گے. بہت زیادہ کمنٹس موصول ہو رہے ہیں, میسیجز آ رہے ہیں جی کہ آپ آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف کمپنیز, آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف انڈسٹریز کے اوپر بات کیوں نہیں کر رہے. دیکھیں ہمارا پہلے دن سے یہی سٹانس ہے کہ جو بھی کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے پاکستانی عوام سے سرمایہ کاری اٹھائے گی, اس نے ایک دن سکیم کرنا ہوتا ہے. اور وہی بات ہوئی آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف انڈسٹریز کے جو مالک تھے میجر ریٹائرڈ شوکت اللہ مروت, انہوں نے بھی پاکستانی عوام کو بہت بڑا چونا لگایا اور اس کے بعد وہ پابند سلاسل ہوئے. ان کے خلاف نیب میں کیس چلا ہے, مقدمات درج ہوئے. ابھی تو کئی مقدمات ایسے ہیں جن میں شوکت اللہ مروت کی ضمانت ہوئی ہے لیکن مچلکے داخل نہیں کروائے گئے. یہی صورتحال آپ کو معلوم ہے کہ اب دوبارہ سے کہا جا رہا ہے جی کہ شوکت اللہ مروت یعنی کہ آئی ایس ایم آرٹ گروپ آف انڈسٹریز نے دوبارہ سے آفس اوپن کرنا شروع کر دیے ہیں. اب دیکھیں ایک جو بندہ جس نے پلی بارگین کی, اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ یہ ملزم ہے. اس نے پلی بارگین وہ بندہ کرتا ہے جو جرم کو قبول کرتا ہے. ابھی شوکت اللہ مروت سینٹرل جیل اڈیالہ سے باہر نہیں آیا تو جو اس کے ٹاؤٹ تھے انہوں نے طرح طرح کے شور کرنا شروع کر دیے. اب جو آفس اوپن ہو رہا ہے, جو آفس اوپن کیا گیا, وہاں پہ کیک جو کاٹا گیا, وہ کیک بنیادی طور پر اس وجہ سے کاٹا گیا کہ وہ پاکستانی سادہ لو عوام کے اوپر ہنس رہے ہیں کہ اتنا بڑا فراڈ شوکت اللہ مروت نے کیا, تو اب یہ لوگ دوبارہ سے اعتماد کریں گے. شوکت اللہ مروت کے وائس نوٹ بھی ہمارے پاس پہنچے ہیں, وہ بھی ہم چلائیں گے پروگرام میں آگے چل کے. لیکن ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ آپ کو جو دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ آپ نیب سے کلیم واپس لیں, جس دن آپ نے نیب سے کلیم واپس لے لیے آپ سمجھیں کہ آپ نے اپنے ہاتھ پاؤں کٹوا دینے ہیں, کیونکہ پھر کلیم واپس ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ کو پیسے واپس نہیں ملیں گے. نیب میں آپ نے کلیم سبمٹ کیا, آپ کو ایک ہوپ تو ہے کہ آپ کا پیسہ ڈوبے گا نہیں, کیونکہ شوکت اللہ مروت نے باہر آنا ہے. تو میں دعوے سے کہہ رہا ہوں کہ وہ پاکستان میں ٹکے گا نہیں. وہ جو ہے زمینی راستے کسی طریقے سے اس ملک سے رفو چکر ہوگا. اب شوکت اللہ مروت یہ کہتا ہے کہ بھئی میں اپنے اوپر 20-25% جو بونسز ہیں وہ کیوں ڈالیں. شوکت اللہ مروت کا ایک وائس نوٹ جو ہمیں موصول ہوا ہے, کیونکہ پہلے وہ وائس نوٹ چلاتے ہیں اور پاکستانی عوام کی یادداشت بہت کمزور ہوتی ہے, پرانی باتیں بہت جلدی بھول جاتے ہیں. ہم تو پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کمپنیز ایکٹ کی خلاف ورزی کرتے ہوئے شوکت اللہ مروت عوام کو بیوقوف بنا رہا ہے. کہاں گئے وہ کیفے, کہاں گئے وہ ریسٹورنٹ, کہاں گئی وہ اراضی جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم کثیر المنزلہ عمارتیں تعمیر کریں گے. ٹوٹلی ایک فراڈ تھا. اب دوبارہ یہ باہر نکل کے آ گئے کیونکہ اب اس کو معلوم ہو چکا ہے کہ سینٹرل جیل اڈیالہ میں ایک ورلڈ چلتا ہے سب اچھا ہے, یعنی کہ آپ اڈیالہ جیل میں پیسے دیں گے تو آپ کو ہر سروسز وہاں پہ پرووائڈ کی جائے گی, آپ کو ٹیلی فون تک کی سہولت دی جائے گی, آپ کو مشقتی دیا جائے گا, آپ کو کھانا, گھر کا کھانا آپ کو جو ہے وہاں پہ پیش کیا جائے گا جب آپ سب اچھا کریں گے, یعنی کہ آپ پیسے دیں گے. شوکت اللہ مروت کا وائس نوٹ, ذرا یہ وائس نوٹ سنیں کیونکہ آپ کا یہ پرانا وائس نوٹ ہے اور آپ ماضی کی یادیں بھول جاتے ہیں. شوکت اللہ مروت اس وائس نوٹ میں کیا دعویٰ کر رہا ہے, ذرا سنیں. میں کسی کے ساتھ 1 روپیہ بھی فیور کرنے کو تیار نہیں ہوں. میں کوئی پاگل تو نہیں بیٹھا نا یہاں پہ. میں کسی کی بھی اماؤنٹ واپس نہیں کر رہا, میں کسی کو واپس نہیں کر رہا. آپ کی نقصان کی مجھے فکر نہیں. میں بھی اگر کسی سے فائدہ انویسٹمنٹ لے رہا ہوں یا میں کسی کو پراپرٹی بیچ رہا ہوں اور جو بھی میں نے اس کے ساتھ ٹرمز اینڈ کنڈیشنز جو ہے پہلے کیے ہوتے ہیں, مجھے پتا ہوتا ہے اس میں میرا کیا فائدہ ہے. اچھا, میں نے ریفنڈ پالیسی اناؤنس کر دی تھی. اب سب کو پتا ہے کہ ہمارا ایگریمنٹ بنا ہے اور تھرو ایگریمنٹ جو ہے ہم لوگ پابند ہے کہ ان ایگریمنٹس کے کلاسز کو جو ہے وہ آنر کریں, چاہے کمپنی ہے چاہے انویسٹر ہے. ریفنڈ میں نے اس لیے وہ اوپن کر دیا کہ چلو یار, اگر یہ جو ریسنٹ انسیڈنٹ ہوا ہے اس کی وجہ سے اگر کسی بندے کا ٹرسٹ جو ہے وہ شیک ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ چلو یار مجھے آپ واپس ریفنڈ کر دے, تو ہم ان کو جو ہے نا اگینسٹ ایگریمنٹ, جو ایگریمنٹ کے اندر وہ کلاس موجود نہیں ہے لیکن پھر بھی ہم ان کو ایکوموڈیٹ کر رہے ہیں. ابھی یہاں پہ پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھائی کسی کا جو ہے نا وہ
چلو ہم نے کہہ دیا تھا کہ کسی نے ریسنٹلی انویسٹمنٹ کی ہے ہم ان کو بھی اکوموڈیٹ کر دیں گے، لیکن کم از کم بونس واپس کریں گے. اسی طرح کسی کا ایگریمنٹ بن گیا ریٹرن نہیں کیا ہوا ان کو بھی کر دیں گے. ابھی میں دیکھ رہا ہوں کہ بھائی کسی کا ابھی میرے پاس اس طرح کی باتیں آ رہی ہیں، سر مجھے تو صرف ایک ریٹرن آیا ہوا ہے تو بس مجھے بھی اکوموڈیٹ کر دیں، پھر مجھے 2 ریٹرنز آئے ہیں تو مجھے بھی اکوموڈیٹ کر دیں. ابھی اس میں پرابلم یہ آ رہی ہے کہ بھائی اگر آپ کا ایک ریٹرن چلا گیا، وہ پھر کہہ رہے ہیں کہ بھائی میرا تو ایک ریٹرن آیا ہوا ہے، تو وہ بونس والی بات ہے پھر سیم پرابلم. بھائی میں 20% 25% بونس اپنے اوپر کیوں ڈالوں گا اور بوجھ کیوں ڈالوں گا کمپنی کے اوپر؟ مطلب یار کوئی لاجیکل بھی بات ہوتی ہے نا کہ چلو یار آپ کو اگر ریفنڈ چاہیے تو ریفنڈ لو، لیکن کم از کم مجھے تو نقصان مت دو نا. آپ کے ساتھ بھائی اگر میں نے 3 سال کا ایگریمنٹ کیا ہوا ہے تو میں نے آپ کی انویسٹمنٹ کو لے کے آپ کے ریفرل کو، چاہے آپ نے خود انویسٹمنٹ ریفرل کلیم کر دیا یا آپ کے ریفرل نے کلیم کر دیا، بھائی میرے سے تو پیسے چلے گئے نا. ابھی وہی میں نے 20% یا 25% اتنا بڑا جو ریفرل اپنے اوپر نقصان کروایا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا نا کہ آپ کے 3 سال کے لیے پیسے پڑے رہیں گے. بھئی آپ مہینے کے بعد کر رہے ہو، 2 کے بعد کر رہے ہو، 3 کے بعد کر رہے ہو، لیکن کم از کم میرا تو 20 یا 25% ریفرل بونس میں نے کسی کو اس وجہ سے دیا تھا نا کہ آپ کا میرے پاس 3 سال کے لیے جو اماؤنٹ پڑی رہے گی، یا اگر آپ نے کارپوریٹ لیا ہے تو 4 مہینے کے لیے پڑی رہے گی. ابھی آپ مہینے 2 بعد اگر واپس نکالو گے تو میرا بونس کون مجھے جو ہے نا واپس کرے گا؟ اگر یہاں پہ کوئی کہے گا یار اس کو تو مہینہ ہو چکا ہے، 2 ہو چکے، بھائی مہینے 2 پہ میں نے اس کو بونس دیا نہیں تھا نا، میں نے 3 سال کے لیے دیا. جی تو ناظرین یہ آپ نے وائس نوٹ سنا. اب اس میں وہ بونس والی بات آ گئی کہ 20-25% میں اپنے اوپر کیوں ڈالوں، پیسے میں کسی کو واپس نہیں کروں گا. شوکت اللہ مروت خود کہہ رہا ہے، جو ISMR گروپ آف انڈسٹریز کا چیئرمین ہے، چیف ایگزیکٹو آفیسر ہے. تو آپ یہ سوچ لیں کہ آپ کو پیسے واپس کیسے ملیں گے. ابھی تو پلی بارگین کی درخواست جو ہے وہ منظور ہونی ہے، اس کے بعد اس کی رہائی ہونی ہے، کیونکہ ابھی اور بھی کیسز ہیں شوکت اللہ مروت کے اوپر. اور شوکت اللہ مروت اب دوبارہ سے آفس اوپن کیا جا رہا ہے، وہی لوگ وہی چہرے اب دوبارہ سے آپ کے سامنے بین بجائیں گے، وہی چہرے دوبارہ سے آپ کو کہیں گے کہ ہمارے خلاف جھوٹا کیس ہوا تھا. لیکن ایک بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے، یہ جھوٹا کیس نہیں تھا. پلی بارگین کرنے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس ملزم نے جرم کو قبول کر لیا ہے، اس لیے اس نے پلی بارگین کی ہے. ابھی تقریباً 2 ہفتے قبل شوکت اللہ مروت کو اسلام آباد کچہری میں بھی ایک کیس میں پیش کیا گیا، اس کی بھی میں اپڈیٹس لے رہا ہوں کیونکہ اتنا ٹائم نہیں ہوتا اور بہت زیادہ آپ کے کوسچنز ہوتے ہیں کہ بھئی شوکت اللہ مروت کیا باہر آ جائے گا. شوکت اللہ مروت اگر باہر آ بھی جاتا ہے، طاہر نصیر دعویٰ کر رہا ہے انویسٹروں کو پیسے واپس نہیں ملیں گے، وہ آلریڈی کلیم کر چکے کہ میں کسی کو پیسے واپس نہیں کروں گا. اب آپ نے کرنا کیا ہے؟ جن کے تو کلیم سبمٹ ہیں انشاءاللہ مجھے بہت زیادہ ہوپ ہے کہ ان کو احتساب عدالت کی جانب سے پیسے مل جائیں گے، کیونکہ اب عدالت نے ہی فیصلہ کرنا ہے. اب یہاں پہ آپ کو یہ بھی بتا دیں کہ اکاؤنٹیبلٹی کوڈ، کیونکہ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس کیس کی سماعت سینٹرل جیل اڈیالہ میں ہو رہی ہے اور ڈیلی بیسس پہ ہو رہی ہے، تو شوکت اللہ مروت کا کیس جو ہے وہ ٹیک اپ نہیں ہو رہا. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو احتساب عدالت کے جج ناصر جاوید رانا ہیں انہوں نے سینٹرل جیل اڈیالہ صبح 8:30-9 بجے نکلنا ہوتا ہے، تو اس وجہ سے ڈیٹس کے اوپر ڈیٹس پڑی ہیں. جیسے ہی ISMR گروپ آف کمپنیز کے یا ISMR گروپ آف انڈسٹریز کی کوئی بھی کورٹ پروسیڈنگ ہوتی ہے تو انشاءاللہ اس کورٹ پروسیڈنگ کے متعلق آپ کو میں ضرور آگاہ کروں گا. لیکن دوبارہ سے جن لوگوں کو دباؤ ڈالا جا رہا ہے اور کہا جا رہا ہے کہ آپ نیب سے اپنے کلیم واپس لیں، آپ نے کلیم واپس لے لیے، آپ کو پیسے نہیں ملیں گے. پھر آپ کو یاد ہو کہ شوکت اللہ مروت نے گرفتاری سے قبل بھی آپ لوگوں سے جو اسٹامپ پیپر کیے تھے وہ آپ کو اس نے کہا تھا کہ آپ وہ اسٹامپ پیپر واپس لے کے آئیں، ہم آپ کو نئے اسٹامپ ایشو کریں گے. وہ بھی انویسٹرز دیکھ لیں کہاں پہ کھڑے ہیں. پھر آپ کو یہ بھی معلوم ہے کہ شوکت اللہ مروت نے جن بینک اکاؤنٹس کے آپ کو چیک دیے تھے ان بینک اکاؤنٹس کو ہی کلوز کروا دیا گیا تھا. تو اب آپ یہ سوچیں کہ کیا یہ شخص اگر باہر آ جاتا ہے تو آپ کے پیسے واپس کرے گا؟ یہ پیسے آپ کو کبھی واپس نہیں کرے گا. وہ اپنے منہ سے تسلیم کر رہا ہے کہ میں کسی کو پیسے واپس نہیں دوں گا. اب بہتر طریقہ یہی ہے کہ جتنے زیادہ افیکٹیو اس کے خلاف درخواستیں دیں گے، اس کا کلیم جو ہے ان کے کلیم ایک تو قبول بھی ہوں گے اور دوسرا وہ جتنی زیادہ بڑی پلی بارگین کرے گا اتنی ہیوج اماؤنٹ انویسٹروں کو واپس ملے گی. اب دیکھتے ہیں کہ شوکت اللہ مروت کب تک باہر آ جائے گا، کیا باہر آتا بھی ہے یا نہیں آتا. کیونکہ شوکت اللہ مروت کے متعلق آپ کو یہ بتا دوں کہ اس کو یہ کہا گیا تھا کہ جو چھوٹا انویسٹرز ہے اگر تو ان کو رقم ادا کر دیتا ہے تو تمہارے ساتھ کوئی اچھا رویہ اپنایا جائے گا، تمہارے ساتھ کوئی معاملات ایسے طے کیے جائیں گے کہ بڑے انویسٹرز کو
تو آہستہ آہستہ پیسے دیتا رہی. لیکن شوکت اللہ مروت نے اس پارٹی کو یہ کہا تھا کہ آپ کی اپنی جو رقم 4 سے 8 کروڑ روپے آپ وہ وصول کریں, چھوٹے انویسٹرز کو بھول جائیں, ان کو میں پیسے نہیں دوں گا. اور میں دوبارہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ شوکت اللہ مروت سینٹرل جیل اڈیالہ سے باہر آ گیا تو 1 سے 1.5 ماہ کے اندر وہ پاکستان سے فرار ہو جائے گا. نہ فرار ہوا تو آپ بھی ادھر ہیں, واچ ٹائمز چینل طاہر نصیر بھی ادھر ہے. میری باتیں الحمدللہ سچی اور کھری ہوتی ہیں, لوگوں کو وہ ہضم نہیں ہوتی. اب ٹاؤٹس اس ویڈیو کے نیچے بھی بہت زیادہ کمنٹس کریں گے, لیکن جو متاثرین ہیں اگر وہ طاہر نصیر کے ساتھ جو ہے پوڈ کاسٹ کرنا چاہتے ہیں, اپنے انٹرویوز دینا چاہتے ہیں, آپ ہمیں واٹس ایپ بھی کر سکتے ہیں, یا آپ ہمارے ساتھ لائیو پروگرام میں آنا چاہتے ہیں تو وہ بھی جو ہے سہولت ہمارے پاس موجود ہے. آپ ہمیں واٹس ایپ کریں گے تو ہم آپ کو لنک بھیج دیں گے, اس لنک کے ذریعے آپ ہمارے ساتھ لائیو پروگرام بھی کر سکتے ہیں. اگلے پروگرام تک اپنے میزبان طاہر نصیر کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.